کہا تھا کہ بابا صاحب گیت گاتے ہیں آل رسول کے اور دنیا پھر ان کے گیت گاتی ہے. تو میں مسجد نبی میں چھتریوں کے نیچے بیٹھا ہوا، یہ صاحب تشریف لائے اور ان کی محبت دیکھیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ سامنے سے آتے میں دیکھتا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا ادب دیکھیں، اس بارگاہ کا، اس عدالت کا ادب دیکھیں کہ یہ سامنے سے نہیں آئے اور میرے دائیں طرف سے یوں آئے، اور جس طرح ایک بچہ ملتا ہے نا اس طرح وہ محبت سے مجھ سے ملے. اور میں نے حضور کو دیکھا اور عرض کی کہ آقا یہ میری وجہ نہیں ہے، یہ آپ کے ادب کی وجہ ہے. تو اللہ نے، ہم وہاں بیٹھے، پھر باتیں ہوئیں اور سب سے زیادہ جو باتیں ہوئیں وہ بابا صاحب ان کے خاندان کی ہوئی اور اچھے ماحول میں ہوئی. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ واقعی بارگاہ مصطفیٰ سے بابا کو مقبولیت حاصل ہے. اور میں تو ماشاءاللہ ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کی باتیں اچھے لوگوں کے ساتھ اور اچھے ماحول میں اور اچھی جگہ پہ، تو یہ بہت بڑی خوش بختی ہے. اور میرے تو جتنے دن میں رہا میرے کافی پیکج ختم ہوتے رہے، لیکن میں ہر بندے کے لیے کوشش تھی کہ میں اس کا سلام مصطفیٰ کی عدالت میں پہنچاؤں، بلکہ لائف میں دکھاتا رہا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ملک صاحب حضور ہماری سنتے نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب مجھ پر تم سلام پڑھتے ہو محبت کے ساتھ، میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں اور میں تمہارا درود بھی سنتا ہوں. حضور رحمت عالم کی حدیث رسول ہے، آقا فرماتے کہ جب تم گھر میں آیا کرو تو ضرور پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ. تو ایک صحابی نے کہا کہ آقا اگر گھر میں سلام کا جواب دینے والا نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا تمہارے ساتھ، تمہارے تمہارے سلاموں کا جواب میں دوں گا. تو یہ عقیدہ رکھو کہ میرا نبی ہماری سنتے ہیں، ہمارا درود بھی سنتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں. اور میری ایک اپنی بات، میں ملک صاحب آپ کی ملاقات کے بعد ایک بچہ میرا طائف سے آیا، مجھے کہنے لگا کہ میں بدر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. 4 اور بھی لوگ تھے، ہم ایک گاڑی میں 6 آدمی بیٹھ گئے، حالانکہ وہاں کا قانون نہیں ہے. جب ہم ایک جگہ پہنچے جہاں نقطہ تفشیش یعنی چوکی جس کو کہتے ہیں، مجھے کہنے لگا انہوں نے روکنا ہے. میں نے کہا چلو روک لیں. اور وہی بات ہوئی، روک کر 25 منٹ اس بندے کی تفشیش کی کہ تم کہاں سے ہو، کیسے ہو، یہ ٹیکسی تم کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری ذاتی ہے، میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے پاکستان سے آئے. انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. پھر اس نے کہا کہ چلو یہ پیچھے 4 کیوں بیٹھے؟ اس نے کہا معاف کر دو. 25 منٹ وہ بندہ، محمد نبیل نام اس کا، طائف کا رہنے والا ہے، ان کی منتیں کرتا رہا. آخر اس نے 5000 ریال جرمانہ کیا. اور وہاں بحث ہو نہیں سکتی. واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، سر جھکا کر مجھے کہتا ہے کہ حضرت 5000 جرمانہ ہوا ہے. تو میں نے کہا یار میں چلتا ہوں. مجھے کہنے لگا کہ آپ نہ جائیں، یہ کچھ تھوڑا سا تلخ لوگ ہیں، بدتمیزی کر دیتے ہیں، ان کے سامنے نہیں جانا. میں نے کہا نہیں یار چلیں. تو میں گاڑی سے جب اترا میاں صاحب، تو میں نے اترتے ہی ایسے امت خضرا کی طرف رخ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم یہاں جرمانہ کروانے ہیں؟ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہم جا کر پناہ لیں؟ آپ بتائیں. اگر آپ نے ہمارے یہاں بھی جرمانے کرنے ہیں تو پھر ہمیں آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں.
بس اتنی بات کہنی تھی، میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میں اس تفشیشی کے پاس چلا گیا، میں نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یا شیخ، انا اختر رسول پاکستانی، اوکے۔ میں نے کہا کہ والعافین عن الناس، اس کو معاف کر دیں۔ تو مسکرا کر کہتا ہے کہ رقم کتنا دیا اس کو آپ نے؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک پیسہ اس کو نہیں دیا۔ تو مسکرا کر کہتا ہے جاؤ، میں نے آپ کی خاطر معاف کر دیا۔ یہ میں نے رسول اللہ کا وسیلہ دیا، رسول اللہ سے شکوہ شکایت کی کہ تیرے شہر کے یہ لوگ ہیں، ہم یہاں جرمانہ کرنے نہیں ہے، کروانے نہیں ہے۔ آقا ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے۔ آپ یقین جانے ملک صاحب، پھر اس نے جرمانہ بھی ختم کیا اور مسکرا کر مجھے کہتے ہیں کھجورے ساتھ لے جاؤ، اور یہ کھجورے خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ رسول اللہ کے شہر میں شان دیکھی رسول اللہ کی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اپنے دلوں میں اپنے گھروں میں رسول اللہ کی محبت کو سما دو، اور جنہوں نے اپنے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو سمایا ہے، آج بھی ملک صاحب دیکھ کر آئے، بابا صاحب بھی دیکھ کر آئے، جو ریاض الجنہ میں لوگ جاتے ہیں وہ باب جبریل سے گزر کر جاتے ہیں، وہ باب جبریل سے گزر کر جاتے ہیں، پھر ریاض الجنہ میں جا کر وہ سلام بھی پیش کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی عدالت کا مقام ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب ہے۔ اور وہ آپ ان کبوتروں کو دیکھیں جو شہر رسول کے کبوتر ہیں۔ یہ سعودیہ حکومت نے بڑی کوشش کی کہ ان کبوتروں کو یہاں سے دور چلے جائیں، دور بھیج دیں، لیکن یہ کبوتر وہ کبوتر ہے جن کبوتروں نے رسول اللہ کا پہرا دیا تھا، غار ثور کے اندر پہرا دیا تھا۔ آج ان کی نسل جو ہے صبح شام رسول کریم کو سلام پیش کر۔ تو آخری میں نعت، کیونکہ ہم وہاں مانگتے رہے سارے، اور پھر بابا صاحب جس طرح ان کی خواہش ہوگی تو ہم ایک نعت پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کیا مانگتے ہیں۔ بابا مخدوم صاحب کا میں بلکہ مذاق کر رہا تھا کہ کہیں کراچی تک گئے ہیں یا توڑ مکہ شریف گئے ہیں، جو ملاقات ہی نہیں، اتنی بڑی شخصیت نہ مکے میں نہ مدینہ شریف میں۔ چلے خیر، حضور کی کرم نوازی ہے۔ آقا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، سپلو آقا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور آپ جیسے ہیں ویسی آتا، سارے پڑھو آپ جیسے ہیں آقا، آپ جیسے ہیں ویسی آتا، اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آقا کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں آقا کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ویسی آقا، اور درد جامی
انداز احمد رضا چاہیے، اور یہ انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے سیاتا چاہیے۔ یہ میرے تاثرات تھے، اور اب ہم ملک اتفاق سے بھی